نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ یعنی کہ صدارتی طرز حکومت کو سمجھنے کے لیے ایک سیاست کے طالب علم کے طور پر ہم ان پہلوؤں کا جو ہے وہ جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں جن کو عکاس سمجھا جاتا ہے صدارتی طرز حکومت کا۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا جو ایک رول ماڈل ہے امریکہ، ہم اس نظام کے جو تصورات ہیں یا اس نظام کے جو خد و خال ہیں ہم اس کی بنیاد کے اوپر وہ اصول بآسانی متعین کر سکتے ہیں جو کسی بھی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کو سمجھنے کی ہمیں جو مددگار بن سکتے ہیں۔ اگر میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا ان کی جو پرنسپلز ہیں یا جو ان کی کریکٹرسٹک ہیں، جو فیچرز ہیں، اس کی بنیاد پر دیکھنے کی کوشش کروں تو سب سے پہلے جو ہمیں اس کے اندر نظر آتا ہے وہ ہمیں طریقہ انتخاب کو سمجھنا ہے۔ وہ طریقہ انتخاب جو ہے بنیادی طور پر جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے اندر اختیار کیا جاتا ہے وہ یا تو براہ راست عوام کے ووٹوں سے چیف ایگزیکٹو منتخب کیا جاتا ہے یا وہ عوام کے منتخب کردہ جو نمائندے ہوتے ہیں ان کے ووٹوں کے ذریعے جو ہے منتخب کیا جاتا ہے، جس طرح امریکہ کے اندر جو ایک عوام جو ہے وہ ایک الیکٹورل کالج کے اراکین منتخب کرتے ہیں، پھر وہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے ووٹ کا انتخاب کے لیے اپنا ووٹ کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس عمل کو جو ہے وہ ایک پاپولر پریزیڈنشل الیکشن کمپین کے ذریعے ایک عوامی انتخابات کا تصور جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ جب عوام ایک انتخابی عمل کے ذریعے جو ہے وہ اپنے چیف ایگزیکٹو کا انتخاب کرے تو اس سے ہمیں اس اصول کو سمجھنے کی مدد ملتی ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ اپنے عہدے کا جو ہے وہ کامیابی کا جو ہے وہ تصور حاصل کرتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر براہ راست اور بالواسطہ عوامی انتخابی عمل کے ذریعے جو ہے وہ صدارتی عہدے کا جو ہے وہ انتخاب کا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک دوسرا اہم پہلو ہے جو امریکن پریزیڈنشل نظام کی بنیاد کے اوپر ہم اخذ کرتے نظر آتے ہیں، وہ ہے میعاد عہدہ کا تعین کے ساتھ ساتھ تحفظ حاصل ہونا۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں کہ جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے وہاں آئین کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو عہدہ ہوتا ہے اس کی مدت کا تعین نہیں کیا جاتا بلکہ اسے تحفظ بھی دیا جاتا ہے۔ تحفظ سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے پہلے جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے اپنے عہدے سے جو ہے وہ برطرف نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کے خلاف کوئی عدم اعتماد کا تصور جو ہے وہ کیا نہیں کیا جا سکتا، اور یہاں تک کہ اگر کوئی پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی وجہ سے اپنے عہدے کے فرائض دینے سے قاصر تصور کر لیا جائے، یعنی کہ وہ اس کو جو ہے وہ مستعفی ہو جائے یا وہ اس کو جو ہے وہ امپیچمنٹ کے ذریعے برطرف کر دیا جائے یا وہ یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کے باوجود جو ہے وہ انتخابی عمل کا راستہ نہیں اختیار کیا جاتا نشست کے خالی ہونے کی صورت کے اندر، بلکہ اس کا جو ایک نظام کے اندر جو اس کا ایک سبسٹیوٹ ٹرانسفر آف پاور کے طور پر جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اس عہدے دار کو جو ہے وہ ایک سٹیپ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، سٹیپ ان کر دیا جاتا ہے اس عہدے کے اوپر جو خالی پریزیڈنٹ اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ایک پریزیڈنٹ جس عہدے کی میعاد کے اندر منتخب کیا جاتا ہے اس کا انتخابی عمل جو ہے اس کی مدت کے خاتمے کی صورت میں ہوگا، اس سے پہلے انتخابی عمل جو ہے وہ اختیار نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر صرف مدت عہدہ کا تعین نہیں کیا جاتا بلکہ تحفظ بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور اہم اصول جو اختیار کیا جاتا ہے جس کی بنیاد پہ کہا جائے تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا استعمال کیا گیا تو غلط نہ ہوگا، وہ ہے سیپریشن آف پاور، علیحدگی اختیارات۔ اب جو علیحدگی اختیارات کا جو بنیادی تصور ہے وہ یہ ہے کہ جو پاور جس کو کہا جاتا ہے وہ بنیادی طور پر 3 ماخذوں کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے یا قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہ قانون بنانا، قانون نافذ کرنا اور قانون کی خلاف ورزی پر سزا دینا۔ اب جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا ہے کہ اس کے اندر ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اختیارات کا جو اتخاذ کر دینا، یعنی کسی ایک ادارے کو جو ہے وہ یا کسی فرد کو جو ہے وہ تینوں چیزوں کا اونرشپ دے دینا جو ہے وہ متوقعنانیت کو جنم دیتا ہے، اور لہٰذا اس عمل کو کہ متوقعنان حکومت کا خاتمہ کیا جا سکے یہ سیپریشن کر دینی چاہیے تاکہ کوئی بھی حکومت کا ادارہ جو ہے یا فرد جو ہے وہ اپنے آپ کو طاقت کے تصور کے ساتھ جو ہے وہ قائم نہ رکھ سکے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ سیپریشن کو 3 ادارے بنا دیے جاتے ہیں۔ لیجسلیچر کے پاس قانون سازی کا اختیار ہوتا ہے، ایگزیکٹو قانون نافذ کرنے کا اختیار رکھ دیتی ہے، اور پھر اس طرح انصاف کا نظام عدلیہ جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی پر سزا دینے کا اختیار رکھ دیتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہ ایک ایسا نظام ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ مونٹیسکیو کے اصول پر رکھی گئی، اور مونٹیسکیو نے جو سیپریشن آف پاور کا تصور دیا تھا وہ اسی اصول پر دیا تھا کہ متوقعنان حکومتوں کا قیام اس وقت عمل آتا ہے کہ جب کوئی فرد یا گروہ یا کوئی ادارہ جو ہے وہ طاقت کے معنی و مفہوم سے اپنے آپ کو منسلک کر لیتا ہے، اور صدارتی طرز حکومت جو ہے اس متوقعنانیت کے خاتمے کے لیے جو تصور جو ہے وہ علیحدگی اختیارات کے تحت قائم کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جو ایک اور اہم اصول ہے جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے
کہ اگرچہ ملک کا نظم و نسق چلانے کا اختیار جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو فرد واحد کو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یک رکنی عاملہ کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے ملک کا نظم و نسق چلانے مختلف اداروں سے متعلق جو ہے وہ کارکردگی کو قائم رکھنے کے لیے، انہیں بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ افراد کا تقرر کرتا ہے، جس کو بالعموم وزراء کا ہی درجہ دیا جاتا ہے، لیکن پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر انہیں وزیر قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ جو وزیر ہوتا ہے وہ اپنے محکمے کے بارے میں پالیسی بنانے کا اختیار رکھتا ہے، جبکہ جو صدارتی طرز حکومت کے اندر جن کو وزیر کا درجہ دیا جاتا ہے، یہاں پر درجہ دیا جاتا ہے، وزیر کہا نہیں جا سکتا۔ وزیر کا درجہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے جو چیف ایگزیکٹو ہے یا جو صدر ہے، اور اس کو اپنے ادارے سے متعلق جو وہ مشاورت دے سکتا ہے، رہنمائی بتا سکتا ہے، اس کی سوچ اور فکر جو پریزیڈنٹ ہوتی ہے اس کو اس ادارے کے اندر جو وہ نافذ کرنے کا جو اختیار استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کے مشاورت لینے کا یا اس کی مشاورت پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوتا۔ ایسا ہم کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک مشاورت کا درجہ، یہی وجہ کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایسے افراد جو صدر کے معاونین کا درجہ جن کو حاصل ہوتا ہے، وہ عام بحث کے اندر وزراء کا نام دیتے رہتے ہیں، لیکن وہاں پر ان کے لیے جو درجہ عہدے کے لحاظ سے مقرر کیا گیا وہ سیکرٹری کا تصور جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی حیثیت جو ہے وہ اس کے ایک ایسے ملازم کے طور پر ہے جو اس کا ملک کا نظم و نسق چلانے کے لحاظ سے اس کی معاونت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر ایک جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے اندر جو ایک جدید تصور دیا گیا امریکہ کے اندر، وہ اس کا روک اور توازن کا تصور ہے، چیکس اینڈ بیلنس کا تصور ہے۔ یہ چیکس اینڈ بیلنس کا تصور جو ہے میں نے کہا کہ جدید ریاست کے تقاضوں کو سمجھ کر اختیار کیا گیا کہ یہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ مکمل سیپریشن آف پاور کا تصور جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اس طرح امریکہ کے نظام کے اندر جو ہے ایسے کئی پہلو اختیار کیے گئے جہاں پر چیکس اینڈ بیلنس کا تصور، مثال کے طور پر قانون سازی کا اختیار جو ہے وہ سیپریشن آف پاور کے تحت لیجسلیچر کو دیا گیا ہے، تو امریکن پریزیڈنٹ اس کے اندر ویٹو کا تصور رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ اگر ملک کے نظم و نسق چلانے کا ایک سنگل ایگزیکٹو کا یک رکنی ایگزیکٹو کا تصور ہے، تو وہاں پر اس کے تقرریوں سے متعلق جو ہے وہ سینٹ سے اپروول لینے کا تصور بھی قائم ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام ہے جو اس کو ایک مقننہ اور حاملہ کے درمیان جو ہے وہ ایک ہم آہنگی کا جو جدید ریاست کے تقاضوں کو تاکہ بآسانی پورا کیا جا سکے اختیار کیا گیا، اور اس تصور کو جو ہے وہ روک و توازن کا تصور کا نام دیا گیا۔ یہ وہ پہلو ہے جس کو ہم پیمانہ بنا کر جو ہے وہ کسی نظام کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس نوعیت کا ہے، اور یقینی بات ہے کہ جب ہم کسی نظام کے اندر عوامی انتخابی عمل کو دیکھیں یا مدت عہدہ کا تحفظ دیکھیں یا علیحدگی اختیارات کا تصور دیکھیں یا وزراء کی جو حیثیت ہے وہ ان کے مشاورت کے تصور کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور روک و توازن کا تصور، تو یہ نظام بنیادی طور پر